بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ القمر۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیشہ کا جادو ہے، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، اور ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، اور ان کے پاس ایسی خبریں آ چکی ہیں جن میں کافی نصیحت ہے، یہ کامل حکمت ہے، بس ڈرانے والے ان کے کچھ کام نہیں آئے، بس آپ ان سے منہ پھیر لیں۔ جس دن پکارنے والا ایک ناپسندیدہ چیز کی طرف بلائے گا، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، وہ قبروں سے نکلیں گے گویا وہ بکھرے ہوئے ٹڈی دل ہیں، پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوئے۔ کافر کہیں گے یہ بڑا سخت دن ہے، ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور اسے ڈانٹا گیا، بس اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، بس تو ان سے بدلہ لے۔ تو ہم نے آسمان کے دروازے موسلا دھار بارش کے ساتھ کھول دیے اور زمین سے چشمے بہا دیے، بس پانی ایک مقررہ کام پر مل گیا، اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر دیا، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، یہ اس کا بدلہ تھا جس کی ناشکری کی گئی تھی، اور بے شک ہم نے اسے ایک نشانی کے طور پر چھوڑ دیا، بس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ بس کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، بس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ عاد نے جھٹلایا، بس کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا، بے شک ہم نے ان پر ایک تیز ہوا بھیجی مسلسل نحوست کے دن میں، لوگوں کو اکھاڑ پھینکتی تھی گویا وہ اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہیں، بس کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، بس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ ثمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا، بس انہوں نے کہا کیا ہم میں سے ایک بشر کی پیروی کریں؟ اس صورت میں تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ جائیں گے، کیا ہم سب میں سے اسی پر ذکر یعنی وحی نازل کیا گیا ہے؟ بلکہ وہ جھوٹا متکبر ہے۔ کل انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا متکبر ہے۔ بے شک ہم اونٹنی کو ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیجنے والے ہیں، بس تم ان کا انتظار کرو اور صبر کرو، اور انہیں بتا دو کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہے، ہر ایک کی باری مقرر ہے۔ پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا، پھر اس نے تلوار اٹھائی اور اونٹنی کو کاٹ ڈالا، بس کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ بے شک ہم نے ان پر ایک چنگھاڑ بھیجی، بس وہ باڑے والے کی سوکھی گھاس کی طرح ہو گئے، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، بس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ لوط کی قوم نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا، بے شک ہم نے ان پر پتھروں کی بارش بھیجی، سوائے لوط کے گھر والوں کے ہم نے انہیں سحر کے وقت نجات دی۔ ہماری طرف سے نعمت اسی طرح ہم شکر گزاروں کو جزا دیتے ہیں، اور بے شک اس نے انہیں ہمارے پکڑ لینے سے ڈرایا، بس انہوں نے ڈرانے کو جھٹلایا، اور بے شک انہوں نے اس کے مہمانوں سے بدکاری کا ارادہ کیا، بس ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں، بس چکھو میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ، اور بے شک ان پر صبح سویرے ایک مستقل عذاب آ پہنچا، بس چکھو میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو ایک نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، بس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اور بے شک فرعون والوں کے پاس بھی ڈرانے والے آئے، انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا، بس ہم نے انہیں ایک زبردست قادر کی پکڑ سے پکڑ لیا۔ کیا تمہارے کافر ان سے بہتر ہیں، یا تمہارے لیے کتابوں میں کوئی چھوٹ ہے؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جماعت ہیں جو غالب آنے والی ہے؟ ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گی، بلکہ قیامت ان کا وعدہ گاہ ہے، اور قیامت بہت سخت اور بہت کڑوی ہے، بے شک مجرم گمراہی اور دیوانگی میں ہیں۔ جس دن وہ
اپنے منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے. کہا جائے گا چکھو دوزخ کا مزہ. بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے اور ہمارا حکم بس ایک ہی ہے، جیسے آنکھ کا جھپکنا. اور بے شک ہم نے تم جیسے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا. بس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اور ہر چیز جو انہوں نے کی ہے کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے. بے شک متقی لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، سچائی کی نشست میں قادر بادشاہ کے پاس.